वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में सऊदी वली-ए-अहद एक नए सऊदी अरब के विजन के साथ वाशिंगटन के दौरे पर अमेरिका और सऊदी अरब ताल्लुकात पर डालेंगे एक नज़र, और पाकिस्तान खित्ते की खुश तरीन कौम है, क्यों और कैसे, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में मजीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। माइक पॉम्पेयो। क्या माइक पॉम्पेयो की बतौर वज़ीर ख़ारजा नामजदगी अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी में सख्त गिर मौक़िफ़ को जन्म देगी? डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। जानेंगे कि पाकिस्तान में ऑनलाइन सार्फिन को दरपेश डिजिटल मसाइल और शिकायत का हल क्या है, और अमरीका में तलबा को ख्याली कारोबार के जरिए हकीकी दुनिया के गुर सिखाने की एक कोशिश। ट्रंप इंतज़ामिया आज सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को वाशिंगटन में खुशामदीद कहने के लिए रेड कारपेट बिछाएगी। सऊदी वली-ए-अहद अमरीका का एक हफ्ते का सरकारी दौरा एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब सऊदी अरब की ईरान के साथ मुखासमत में शिद्दत आई है। इस दौरे की अहमियत और असरात का तज्ज़िया करने से पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत के कुछ पहलुओं के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहम्मद बिन सलमान एक नए सऊदी अरेबिया का विजन पेश करने के दावे के साथ अमेरिका आए हैं, और उनके इस मंसूबे को सुनने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप तैयार दिखाई देते हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ तनाज़े में सुन्नी बादशाहत वाले सऊदी अरब का बरमला साथ दिया है, और सऊदी वली-ए-अहद इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी नशियाती इदारे CBS को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ईरानी लीडर को हिटलर से तशबीह दी और कहा कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की सूरत में सऊदी अरेबिया भी ऐसा करेगा। इससे सदर ट्रंप पर मई में ईरान न्यूक्लियर डील की तस्दीक की एक अहम डेडलाइन से पहले दबाव बढ़ गया है। उन्हें ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जब तक ये मुआहदा इस बात को यकीनी बनाए कि ईरान कोई हथियार नहीं बना रहा, वो इसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी खवातीन को ड्राइविंग और फुटबॉल गेम्स देखने की इजाज़त देने समेत कई समाजी इस्लाहात की हैं। ये उनके सऊदी अरब के इंतहाई क़दामत पसंद मुल्क को मॉडर्नाइज करने और इसकी मईशत को जदीद और मुस्तहकम बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। लेकिन गैर मुल्की सरमायाकारों को लुभाने के मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे को चैलेंजेस का सामना हो सकता है। नवंबर में उन्होंने 200 से ज़ायद सऊदी ओहदेदारों और कारोबारी हजरात को कैद में डाला। अगरचे मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक ये हिरासतें करप्शन के खिलाफ मुहिम का हिस्सा थीं, कई के नजदीक ये मुखालफिन से छुटकारे की मुहिम थी। वो चाहते हैं कि सरमायाकार आएं, लेकिन ये जानते हुए कि वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट को खतरा हो सकता है या रियासत आपके असासे जब्त कर सकती है। सरमायाकार वहाँ क्यों जाएंगे? मोहम्मद बिन सलमान को यमन में जंग पर भी तंकीद का सामना है, जहां अमरीकी हिमायत याफ्ता सऊदी अफवाज ईरान के हिमायत याफ्ता हूती बागियों के साथ एक खूनी जंग लड़ रही हैं। इस तनाज़े ने दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक में इंसानी बहरान को जन्म दिया है। बिलगालो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। 32 साला सऊदी वली-ए-अहद अमरीकी दौरे में जारहाना खारजा पॉलिसी, यमन की जंग, ईरान के साथ चपकलिश और कतर के साथ जारी सफारती तनाज़े के साथ साथ सऊदी माशरे में लाई जाने वाली अहम तब्दीलियों पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे अमरीकी तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर, वेलकम टू व्यू 360। डोनाल्ड ट्रंप का पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का था। अब मोहम्मद बिन सलमान एक ताकतवर सऊदी वली-ए-अहद के तौर पर अमरीका के एक तवील दौरे पर आए हैं। ये गर्मजोशी बाकी दुनिया के लिए क्या मानी रखती है? मेरा ख्याल है कि अच्छा यानी अमेरिका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुरानी पार्टनरशिप है, और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं इस दौरे के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये सऊदी अरब और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसकी 75वीं सालगिरह है। 1943 में शाह फैसल वो सऊदी लीडर थे जो अपने वालिद के बहैसियत एक एमिसरी उस ज़माने में रूजवेल्ट से, अमेरिकी सदर रूजवेल्ट से मिलने आए थे, और उस वक़्त उसके बाद फिर 1945 में रूजवेल्ट और शाह सऊद के दरमियान क्विंसी जो एक सऊदी बहरी जहाज़ था, अमेरिकी बहरी जहाज़ था, उस पर मुलाकात हुई थी, और वहाँ से फिर ये एक ताल्लुकात पनपे। ये 75वीं सालगिरह है, और मज़े की बात यह है कि जब 1943 में शाह फैसल अमेरिका आए थे तो वो उनकी उम्र 36 साल थी, 36 साल थी, और 2018 में जब प्रिंस मोहम्मद आ रहे हैं तो उनकी उम्र 32 साल है, यानी दोनों 30s में हैं। और जो जिस किस्म की इसकी अहमियत है वो इसलिए भी है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुख्तलिफ नशेब फराज से गुजरते रहे हैं गुज़श्ता कई सालों के दौरान, लेकिन इन ताल्लुकात में कभी कोई ऐसी दरार नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर
یہ کہا جا سکے کہ اس سے بالکل تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. ایون 9/11 کے بعد بھی ان پر اثر تو پڑا لیکن اتنا نہیں پڑا. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اگر سعودی عرب اور امریکہ کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں اگر کبھی دراڑ آتی ہے تو اس کا پورے مڈل ایسٹ اور مسلم دنیا پر کافی اثر ہوگا. لیکن یہ ایران کے حوالے سے اگر میں آپ سے خاص طور پہ ایران ڈیل پر کیا اثر ہوگا اس دورے کا, جو کہ مئی میں اس پہ ہوگا؟ دیکھیے دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ایران ڈیل نیکسٹ منتھ یعنی مئی میں صدر ٹرمپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو سرٹیفائی کرنا ہے کہ نہیں. اور اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کہ یورپین یونین اس کے حوالے سے کوئی نئی شرائط یعنی سخت شرائط مزید اس میں شامل کرے تاکہ ایران کوئی جوہری پروگرام پر مزید عمل درآمد کے قابل نہ رہے. اور اگر وہ ناکام ہوئی وہ کوششیں تو اس صورت میں پھر میرا خیال ہے کہ امریکہ اس سے باہر نکل آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرنس کا دورہ ہو رہا ہے, پرنس محمد کا, اسی ہفتے امریکی کانگریس میں ایک قرارداد پر بھی رائے شماری ہوگی جس میں ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی جو مدد کر رہا ہے وہ بند کر دے, وہ ختم کر دے. اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو انسانی حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے. امریکہ انسانی حقوق کا علمبردار سمجھا جاتا ہے. سعودی عرب کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی تنظیموں کی طرف سے تحفظات پائے جاتے ہیں. کیا یہ چیز ان تعلقات پر اثر ڈالے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہمیشہ جتنی بھی امریکہ کی جتنی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں ہیومن رائٹس ایک بڑا بنیادی نقطہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اسٹریٹجک مفادات جب سامنے آتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی طرح اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے تو سعودی عرب جیسے ممالک پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہیومن رائٹس کی سچویشن کو بہتر کریں, لیکن سامنے آ کر اتنا نہیں کر سکتے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مطلب اوور آل ان فرنٹ کچھ اثر نہیں ہوگا. تو سعودی عرب اور اس کے سخت غیر اسلامی موقف کی بات کریں تو اس کے کئی اسلامی معاشروں پر, مسلم ملکوں پر گہرے اثرات ہیں. تو کیا محمد بن سلمان کی طرف سے نئے سعودی ویژن کی اور ایک معتدل معاشرے کی جو اصلاحات ہیں ان کا اثر اسلامی ملکوں اور خاص طور پر پاکستان تک پہنچے گا؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے اندر جو اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا فوکس دو چیزوں پر ہے. ایک تو جو اکنامک ریفارمز لا رہے ہیں اور پھر سوشل ریفارم لا رہے ہیں. جو ریلیجن کے حوالے سے ہے یہ ان کی ویژن ہے, یہ سعودی اسٹیٹ کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کے اندر جو اسلام پریکٹس اس وقت ہو رہا ہے کیا آنے والے دنوں میں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, اور کیا سعودی عرب جو پوری دنیا میں اسلام کو جس طریقے سے پروموٹ کرتا ہے کیا اس پر بھی اس کا کوئی اثر ہوگا. بہت سارے سوالات ہیں. تو یہ سوالات مشکل ہے لیکن مشکل نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. جہانگیر کھٹک آپ ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. اور سعودی کراؤن پرنس آج واشنگٹن پہنچیں گے جہاں صدر ٹرمپ کی طرف سے CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کی نئے امریکی وزیر خارجہ کے طور پر نامزدگی کی بحث بھی جاری ہے اور ان کو اپنی ہی پارٹی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بھی مخالفت کا سامنا ہے. اور دنیا بھر کی نظریں بھی بدلتی ہوئی امریکہ خارجہ پالیسی پر ہیں. تو اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے کیپٹل ہل پر موجود ندیم یعقوب سے. ندیم, مائک پومپیو کو کن چیلنجز کا سامنا رہے گا؟ مائک پومپیو سابق جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 1 سال سے CIA کے ڈائریکٹر ہیں اور وہ ایوان نمائندگان کے رکن رہے ہیں. اس سے پہلے وہ فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. یہاں واشنگٹن میں کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نظریاتی طور پر ریکس ٹیلرسن کے مقابلے میں مائک پومپیو صدر سے زیادہ ہم آہنگ ہے. وہ صدر کی طرح جو سفارتکاری کے بجائے فوجی طاقت کے استعمال سے معاملات حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ان کا اثر, ان کی پرسنالٹی کا اثر جو ہے امریکی خارجہ پالیسی پر پڑے گا. اس بارے میں ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے جس میں تفصیلات موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. امریکی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے مگر شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کا امکان ابھی تک روشن ہے. صدر کی جانب سے برطرف کیے جانے کے بعد اپنے الوداعی خطاب میں ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر شمالی کوریا پر ہم نے تقریباً سبھی کی توقعات سے بڑھ کر زیادہ دباؤ ڈالا. ان کے متوقع جانشین CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو خارجہ پالیسی کے مختلف معاملات میں طاقت کے استعمال پر یقین رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں.
to being able to hold America at risk. तजियाकारों का ख्याल है कि पोम्पियो के शुमाली कोरिया, चीन और ईरान के बारे में माजी के बयानात से लगता है कि वो अमेरिका की अस्करी कुव्वत पर ज्यादा इन्हिसार करेंगे और टिलरसन के मुकाबले में आलमी मुआहदों की कम हौसला अफजाई करेंगे। मेरा ख्याल है कि पोम्पियो जंग में यकीन रखते हैं, ट्रंप के नजरियात के हामी हैं और मैं कहूँगा कि वो अमरीकी वतन परस्तों की नई लहर का हिस्सा हैं और हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कई मुल्क ज्यादा वतन परस्त हो रहे हैं। अगर सेनेट उनकी तैनाती की मंजूरी दे देती है तो माइक पोम्पियो को फौरी तौर पर दो अहम इम्तहानात का सामना होगा। एक तो सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान मुमकिना मुलाकात और दूसरा ईरान के जोहरी मुआहदे पर अमरीकी पाबंदी का मामला। कुछ तजियाकार और डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों का ख्याल है कि नए वजीर खारजा के चुनाव से ये इम्कान बढ़ जाएगा कि अमरीका ईरान के साथ मुआहदे को ख़त्म कर दे। दूसरी जानिब ये जानना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि माइक पोम्पियो की सरबराही में पाकिस्तान के लिए अमरीकी फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल क्या होंगे। I fear that the war effort in Afghanistan will become even more intense because मुझे डर है कि अफगानिस्तान में जंग ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएगी क्योंकि माइक पोम्पियो चाहेंगे कि अमेरिका वहाँ तालिबान के खिलाफ जंग तेज़ करे। अफगान लड़ाई पहले से ज़्यादा महलिक होगी और पोम्पियो का पाकिस्तान के साथ रवैया गैर हमदर्दाना होगा। वो हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे ताकि पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के बारे में अपनी पॉलिसी तब्दील करे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। तजियाकार मुत्तफिक हैं कि माइक पोम्पियो को ट्रंप इंतजामिया का इज्जत व एहतराम हासिल है और अगर वो अमेरिका के आला सफारतकार बन जाते हैं तो उन्हें अपने काम में आसानी होगी। सेनेट से मंजूरी के बाद ही माइक पोम्पियो वजारत खारजा का कलमदान संभाल सकेंगे और जहां पर उन्हें सख्त मुखालफत का सामना है। जी सागर। नदीम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। और पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर अचानक कम होने से इंटरबैंक में $1 की कीमत में तकरीबन ₹5 तक इजाफे के बाद $115.50 तक डॉलर की कीमत पहुंच गई है। खबर की तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां ताज़ा तरीन खबरों समेत सेहत, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के मौज़ूआत पर कई दिलचस्प मज़ामीन, फीचर रिपोर्ट्स और वीडियोस भी मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर जानेंगे कि पाकिस्तान में ऑनलाइन सार्फिन को दरपेश डिजिटल मसाइल और शिकायत का हल क्या है, और अमेरिका में तलबा को ख़याली कारोबार के जरिए हकीकी दुनिया के गुर सिखाने की एक कोशिश भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर आज के वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें 1 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जो 1 माह तक जारी रहेंगी। मशकें शुमाली कोरियन रहनुमा और अमेरिकी सदर के दरमियान मुलाकात के इम्कान के बावजूद मुनक्किद की जा रही हैं। पेंटागन के मुताबिक मशकों में 24,000 अमेरिकी और 3 लाख जनूबी कोरियन फौजी हिस्सा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के सरबराह ने सिक्योरिटी काउंसिल में शाम जंग में शामी हुकूमत के किरदार पर असद हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और मुतालबा किया है कि शाम में किए जाने वाले मुजालिम पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि गौता का 65% इलाका बागियों से खाली करवा लिया गया है, जबकि तकरीबन 80,000 रिहायशी गौता से निकलने में कामयाब हो गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खबरदार किया है कि अगर ताइवान ने अलहदगी का मुतालबा किया तो उसे तारीखी सजा भुगतना पड़ेगी। चीनी सदर पार्लियामेंट के सालाना इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। चीनी सदर का यह बयान अमेरिका की जानिब से ताइवान के साथ सफारती ताल्लुकात के आगाज के इशारे के बाद सामने आया है। दुनिया का आखिरी सफेद शुमाली गेंडा कीनिया के हिफाजती सेंटर में वफात पा गया है। उमर रसीदा गेंडे को दरपेश सेहत के मसाइल के बायस इसे तबई मौत दे दी गई, जिसके बाद अब सिर्फ 2 मादा सफेद शुमाली गेंडे बचे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद अपने डिजिटल हुकूक से नावाकिफ़ है और जब बाखबर हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट किए जाने वाली शिकायत में ब्लैकमेलिंग, जिनसी ज़्यादती और जान से मार देने की धमकियां सरफहरिस्त हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक अक़लियती सार्फिन को इजहार राय की आज़ादी भी नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन खुद को दरपेश मसाइल रजिस्टर करवाने और उनका हल जानने के लिए कहाँ और कैसे रब्ता कर सकते हैं, जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में।
یوزلی میں اپنی اور اپنے شوہر کی تصویریں پبلکلی نہیں ڈالتی تھی، لیکن کوئی میں نے ایک بار ڈالی تو اس کے اوپر اس کے مجھے عجیب و غریب قسم کے میسیجز آنے شروع ہو گئے. جو بھی ہے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میں شاید سر کور نہیں کرتی یا برقع نہیں لیتی، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور بار بار کرتی رہیں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کو کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے جو مجھے انفارمیشن ملی وہ بہت ویلیوبل تھی. سو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ FIA کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ لاگ کر سکتے ہیں کمپلینٹ، آپ اسکرین شاٹس لیجئے جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، اور لوور ڈگری کی چیز ہے آپ رپورٹ ضرور کیجئے، بیکاز کل کو اگر وہ بڑھ کے ایک بڑی چیز میں جاتی ہے تو آپ کی پوری ہسٹری جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی. ہماری جو ہیلپ لائن ہے ہم نے یہ 2016 دسمبر میں شروع کی تھی، اور ہمارے پاس ابھی تک جو ایک سال میں جو کمپلینس ہیں وہ 1500 سے زیادہ درج ہوئی ہیں. زیادہ جو کمپلینس ہمارے پاس آتی ہیں وہ یہی بلیک میلنگ کے حوالے سے آتی ہیں، ڈیتھ تھریٹس اور ریپ تھریٹس کی بھی آتی ہیں. ہمارے پاس مائنورٹیز کی بہت آتی ہیں، اور وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جن کے پاس آف لائن یا ہماری فزیکل دنیا میں اتنی اسپیس نہیں ہے اپنی بات کرنے کی، تو آن لائن ایک ایسی جگہ بچتی ہے ان کے لیے جہاں پہ وہ بات کر سکتے ہیں، جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ آزادی ہے. لیکن اب وہ جگہیں بھی ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہیں. زیادہ تر بلاسفیمی چارجز ہوتے ہیں، کوئی بات کر دی تو اس پہ کہہ دیا کہ آپ نے تو بلاسفیمی کمٹ کی ہے. مشال کا کیس ہوا تھا تو اس وقت ایک دم سے ہمارے پاس فیک پروفائلز کی کمپلینٹس کافی ہو گئی تھیں. جب سے سائبر کرائم ایکٹ جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ وہ پاس ہوا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی کافی زیادہ اویئرنیس کا گیپ ہے مگر بڑھ بھی رہا ہے. 67% جو ہیں وہ عورتیں تھیں اور 33% جو ہے وہ آدمیوں نے کال کی تھی. اور آپ نے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی ہے؟ جو سب سے زیادہ جو شہر ہے جہاں سے کمپلینٹس آ رہی ہیں وہ لاہور رہا ہے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو سائبر کرائم ونگ ہیں اور وہ 5 شہروں میں ہیں پاکستان میں، کہ ان کے پاس ریسورسز کی بڑی کمی ہے. انویسٹیگیشن آفیسرز بہت کم ہیں. کسی کو ملتان سے کمپلین کرنی ہے تو اس کو لاہور آنا پڑے گا، کسی کو اندرون سندھ کمپلین کرنی ہے تو اس کو کراچی جانا پڑے گا. تو جو لوگ موجود ہیں وہ تو ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک جو ہائر لیول پہ جو ول ہے، ولنگنیس ہے اس ایشو کو دیکھنے کی، وہ مسنگ ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پاسڈینا میں حال ہی میں سینکڑوں طالب علم اکٹھے ہوئے جہاں انہوں نے اپنی تخلیق کردہ خیالی یا ورچوئل کاروباروں کی نمائش کی. ان اسٹوڈنٹس انٹرپرینورز نے اپنی مصنوعی پروڈکٹس کے لیے مارکیٹنگ کی، اسے مارکیٹ میں بیچا اور پھر مصنوعی رقم بھی کمائی. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس مصنوعی جگہ پر لیکن حقیقی دنیا کے بزنس سکلز سیکھنے. Come visit Big City Tours, a place to discover all the hidden gems within Los Angeles. ایک طالب علم نے ایک ایسی ٹور کمپنی کے لیے یہ کمرشل تیار کیا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کے خیالی کسٹمرز کو اس کا پتہ ہے. اور انہوں نے فوری طور پر یہ محسوس کیا کہ بزنس مشکل ہے. یہ کہنا ہے ایک غیر منافع بخش گروپ کا جو ملک بھر میں طلباء کو گلوبل بزنس سکھانے میں اسکولوں کی مدد کرتا ہے. وہ میٹنگز میں حصہ لے رہے ہیں، وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، وہ پروفیشنل سے مل رہے ہیں، وہ مینٹورز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں انہیں آئندہ کیریئر میں مدد دیں گی. ایک طالب علم انٹرپرینور کا کہنا ہے کہ ایک کمپنی چلانے کا دباؤ ہوتا ہے. آپ کو حقیقتاً اپنے ملازمین کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مضبوط کمیونیکیشن ہو، ورنہ آپ کی توقع کے برعکس کمپنی ترقی نہیں کرے گی. ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے بہت سے مختلف اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یہ صرف کچھ بیچنا نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ دستاویز تیار کرنا، یہ دیکھنا کہ آپ پیسے کما رہے ہیں یا ڈبو رہے ہیں. ایک ورچوئل ٹور ایجنسی سے وابستہ اسٹوڈنٹ انٹرپرینور کا کہنا ہے کہ یہ پیسہ تو اصل نہیں ہے لیکن ہمارے ہنر حقیقی ہیں. اس نے میری بہت مدد کی ہے کیونکہ میں ایک اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتی تھی. میں نے انٹرویوز دیے. اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہونے سے مجھے اپنی پریزنٹیشن سکلز کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے اور اب لوگوں سے بات کر سکتی ہوں. یہ سب کارآمد ہنر ہیں، چاہے یہ اسٹوڈنٹس کبھی اپنا بزنس شروع کریں یا نہ کریں. مائک اوسولیون کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں بسنے والے تقریباً 1 ارب 80 کروڑ لوگوں میں 22 کروڑ پاکستانی سب سے زیادہ خوش ہیں۔ اس رپورٹ کو 156 ممالک میں آبادی کی فی کس آمدنی، صحت مند زندگی، سماجی تعاون، آزادی، فراخ دلی اور اعتماد کے جائزے کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ عالمی درجہ بندی میں فن لینڈ کو دنیا کا خوش ترین ملک قرار دیا گیا جہاں لوگ سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ گزشتہ رپورٹ کے مقابلے میں اس برس بھی 10 خوش ترین ممالک کی فہرست میں وہی 10 ممالک شامل ہیں، لیکن ان کی درجہ بندی آپس میں تبدیل ہوئی ہے۔ گزشتہ رپورٹ میں امریکہ کا نمبر 14 تھا، تاہم اس سال 4 درجے تنزلی کے بعد امریکہ 18ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لوگ امیر ہونے کے باوجود خوش رہنے میں کنجوسی دکھاتے ہیں۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان سب سے زیادہ خوش رہنے والے ممالک میں گزشتہ برس کی نسبت 5 درجے ترقی کے ساتھ 80 سے 75 نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ جنوبی ایشیا میں پاکستان خطے کے دیگر ملکوں سے کہیں آگے، خاص طور پر اپنے ہمسایہ ملک بھارت سے جو درجہ بندی میں 133ویں نمبر پر ہے، جبکہ چین بھی پاکستان سے 9 درجے کم ہے اور افغانستان 145ویں پوزیشن پر ہے۔ تو رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لوگ جنوبی ایشیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ خوش ہیں۔ تو ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں میں عام عوام سے پوچھا کہ وہ کتنے خوش ہیں اور اگر ہیں تو کیوں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابھی تک چل پھر رہے ہو، یہ خوشی ہے سب سے بڑی، اس سے بڑی کون سی خوشی ہے ان سے؟ پی ایس ایل کا جب ٹکٹ ملا تھا تو میں بہت ہیپی ہوئی تھی۔ انفیکٹ میں نے اپنی ممی ڈیڈی کو بولا تھا کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے، خوب انجوائے کرنا ہے، بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہم لوگ کاروبار کر کے خوش رہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی غربت کی لائن سے نیچے آئیں، ذرا آپ پھر جب دیکھیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، یہ ایسے باتیں زمانی ہیں۔ مجھے ممی پاپا کے پیسوں کی شاپنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ خوش نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی خوش نہیں ہے۔ I can see that people are happy, they like to see, they smile, they are always friendly, very friendly. خوشی کی وجہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام میں مشغول ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ہماری خوشی سے جلتے بھی ہیں، تو میں ان کے لیے ایک میسج دوں گی کہ وہ بھی خوش رہیں۔ لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ڈیجیٹل رائٹس کی ایک سٹوری میں میرے پیچھے وال پر جو ویژولز چل رہے تھے وہ کسی اور سٹوری تھے تکنیکی خرابی کی وجہ سے۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa۔ باقی الاسلام کو اجازت دیجیے، ہیو اے نائس ایوننگ۔